قربانی کے ایام آنے والے ہیں تو کچھ ہی پروگرام چونکہ ہمارے مہینے میں ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ابھی سے ہی ہمارے بہن بھائی اپنا ذہن بنائیں۔ تو کچھ مسائل قربانی سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو صورت ہوتی ہے کہ انسان منت مان لیتا ہے کہ میں مثلا اللہ کے لیے اس سال قربانی کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا۔ تو جب کوئی شخص اس طرح منت مان لیتا ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، مالک نصاب ہو یا نہ ہو، جب اس کی اگر وہ کام کے ساتھ مشروط کرتا ہے تو جیسی کام ہوگا قربانی واجب، اور غیر مشروط اگر کرتا ہے جس سے کہے کہ اللہ کے لیے بس اس سال میں قربانی مجھ پر واجب ہے میں کر لوں گا، یا میں اپنے اوپر قربانی کو لازم کرتا ہوں، تو بس وہ اس سال قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔ دوسری حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، تو ان پر حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ چاہے غنی ہوں یا فقیر کرنی ہی ہوگی۔ ایک قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالک نصاب پر، جس کی تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں کچھ شرائط رکھتا ہے تو اس پہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ایک قربانی کے وجوب کی صورت بنتی ہے کہ جب کوئی شرعی فقیر ہو، یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ قید 2 دفعہ دہرائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غریب آدمی ہے، بکرا پلا ہوا ہے اور قربانی کے ایام آ گئے تو یہ اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں۔ اور فرض کر لیں کہ سال کے بیچ میں اس نے نیت کر بھی لی تھی کہ چلو میں اس جانور کو قربان کر دوں گا، لیکن عید آنے پر اس کی قربانی واجب نہیں، یہ چاہے تو نہ کرے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثال کے طور پہ نہ حج کی قربانی، نہ منت کی ہے، نہ شرعی فقیر نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے خریدا، نہ اس میں عید کے 3 دنوں میں کوئی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سنت بنے گی یا نفل ہوگی۔ قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو گھر کے ہر فرد کو قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں تلاش کرنے چاہیے۔ یہ میں اسی لیے اتنے پہلے 1 مہینہ تقریباً 1 مہینے سے زائد باقی ہے، لیکن میں اسی لیے ابھی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ویسے تو ہر سال تقریباً ہم بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ شعور بیدار ہوا ہے، لیکن اب بھی ایسا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے ہاں قربانی کا ٹھیکہ گھر کے سرپرست کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ابا جان قربانی کرتے ہیں ہر سال، وہی ایک جانور لا رہے ہیں، وہی قربانی کر رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے گھر کے اندر کہ کس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور کس پہ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے سے ہمیں لوگ ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، جب ان کو مسائل پتہ چلتے ہیں کہ جی 16 سال سے ہم پہ تو قربانی واجب ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں کر رہے تھے قربانی۔ اس لیے یہ چند شرائط ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی کے میں عرض کر رہا ہوں اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے وہ غنی تھا، مثال کے طور پر ان 3 دنوں میں مفلس ہو گیا، قربانی واجب نہیں، یا ان 3 دنوں میں غریب تھا، اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں، ان 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ان 3 دنوں میں جا کر اگر کوئی تلاش کرے تو پھر مطلب بسا اوقات جانور وغیرہ خریدنے میں دقت ہوگی، اس لیے اگر پہلے سے ہی کر کے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لیا جائے تو بہت بیسٹ ہے، یہ کوئی برا نہیں۔ لیکن بہرحال قربانی کی شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جانا وہ واجب کرتی ہیں کہ ہم پہ قربانی لازم ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسرا ہے عاقل و بالغ ہونا، لہذا پاگل و مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرنا چاہیں، جیسے والدین بعض اوقات کر دیتے ہیں بچوں کی طرف سے، تو وہ نفلی قربانی بنے گی، لیکن براہ راست بچہ چاہے کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وراثت میں بعض اوقات بچوں کو مل جاتا ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط ہوتی ہے مقیم ہونا، یعنی انسان غیر مسافر ہو۔ اور مسافر کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا
تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گا اب مسافر ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ وہ حالت سفر میں ہے کہ 3 دن قربانی کے آ گئے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگرچہ مالک نصاب ہے لیکن حالت سفر میں ہے، لہذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور یہ اس وقت تک حالت سفر میں رہے گا جب تک کہ اپنے شہر واپس نہ آ جائے، یا پھر کسی دوسرے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کم از کم 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے، تب یہ مقیم بنے گا۔ اگر فرض کر لیں یہاں سے کوئی مکے گیا اور خاص مکے میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک شہر میں، اگر 2 شہروں میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 8 دن یہاں 7 دن یہاں، تو ابھی 15 ہو گئے، لیکن یہ الگ الگ شہروں میں ہے، لہذا قربانی لازم نہیں ہوگی، مسافر ہی رہے گا۔ لہذا کسی دوسرے شہر میں جا کر کسی ایک شہر میں اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو اب ان کی مسافرت ختم ہو جائے گی، اور فرض کر لو انہی دنوں میں یہ قربانی کے ایام آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی دیگر اگر اور مزید شرط بھی پائی جائے، جیسے آخری شرط بھی موجود ہے، اور آخری ہے مالک نصاب ہونا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کے اندر ویسا نہیں دیکھا جاتا جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں کسی بھی قسم کا مال اگر ایسا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی ہو یا پہنچ سکتی ہو، اور وہ چیز اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو بس اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، جو یقینی سی بات ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یہ چاہے ویسے رکھا ہو یا استعمالی ہو، قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یعنی چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب۔ اسی طریقے سے کیش اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، جیسے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تنخواہ ملی اور یہ پورے مہینے میں خرچ ہو جائے گی تنخواہ، یا تنخواہ ملی اور ہمیں کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، فوراً یہ پیسہ وہیں پر دینا ہے، چلا جائے گا، یا قرض اتارنے کے اندر رکھا ہوا ہے اور فوری طور پہ اتارنا ان 3 دنوں کے اندر، ایسا موقع آ گیا تو پھر تو یہ معاف ہے، اس کے حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے اضافی پیسہ رکھا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مال تجارت رکھا ہوا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی مال جس کو بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا، وہ بھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، اس پہ شخص پہ قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ تو لہٰذا اب یاد رکھیں اگر کسی کی دکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اب دکان اس کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گی۔ اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو کرائے کی دکان پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن قربانی اس پر لازم ہوگی۔ ایسے آپ نے مکان کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، ان مکانوں کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں بعد میں مکان بنانے کی نیت سے، مال تجارت نہیں ہے کہ چلو بعد میں بچوں کے لیے بنا دیں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی وہ اضافی پڑے ہیں، آپ کی ضرورت میں تو نہیں ہے، لہٰذا ان پلاٹس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 منزلیں ہیں یا ایک بڑی حویلی ہے جیسے، اور نیچے منزل میں رہتا ہے، اوپر والی مقفل ہے، بند کی ہوئی ہے، یا بہت سارے کمرے ہیں، کچھ کمرے یوز ہوتے ہیں باقی میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تو جتنے اضافی کمرے ہیں ان کی مالیت کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اور آپ کے پاس اتنا مال ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہو تو قربانی لازم ہوگی۔ اب یہ گھر کا ہر فرد اپنے بارے میں غور کرے۔ مثال کے طور پہ بہو ہے، فرض کر لیں گھر میں بہو آئی ہیں تو وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں بعض اوقات دلہن جو ہوتی ہے وہ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پہنتی ہے، اس کے بعد پہنتی نہیں ہے۔ شادی کے جو جوڑا ہوتا ہے اور وہ کبھی 40,000 کا ہوتا ہے، کبھی 50,000، کبھی 60,000، کبھی لاکھ تک کے جوڑے ہوتے ہیں، اور وہ اب فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو نہ سردی میں پہننا ہے نہ گرمی میں پہننا ہے، کیونکہ وہ مخصوص وقت کا لباس ہوتا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گا، اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے بھی سامان اپنی ذاتی ملکیت میں ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سا ایسا سامان ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے اور کون سے اضافی پڑا ہوا ہے۔ ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، سپورٹس کا سامان ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، ان سب کی قیمتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہر شخص ایسا کرے کہ جب قربانی کا ایام آئیں، ابھی سے ہی کر لیں آپ، بہت بہتر ہے کہ جتنا آپ کا سونا ہے اس کی مقدار لکھ لیں، چاندی، روپیہ، مال تجارت اگر ہے،
اس کے علاوہ جتنے فالتو پلاٹ وغیرہ یہ اور آپ کے مطلب شیئرز وغیرہ ہیں، پرائز بانڈز ہیں، کیش پڑا ہوا ہے، ان سب کو ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں سامان ہے وہ سب کا سب آپ اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ یا لازم بات ہے کہ ایکوریٹ قیمت تو نہیں پتہ ہوگی، وہ سب کرنے کے بعد ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ یہ ٹوٹل آپ کا آ گیا۔ اب اگر فرض کر لیں آپ نے فوری طور پہ کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں اگر آپ کا نصاب باقی رہتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد اب بھی چیز مالیت موجود ہے، تو بس قربانی لازم ہوگی۔ جب آپ اس طرح حساب و کتاب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں۔ والد پر علیحدہ، والدہ کے پاس بھی سونا چاندی ہے ان پہ علیحدہ، بیٹوں پہ علیحدہ، بہو پہ علیحدہ، اگر جاب کرتی ہے بیٹی وہ اپنی کچھ مطلب سیو کر رہی ہے وہ پیسہ وغیرہ، ان پر بھی قربانی واجب۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک جانور لے کر آئیں گے بس وہی ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ جتنوں پہ قربانی واجب ہے ان سب کو کرنی ہوگی۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی غور کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس یہ تمام شرائط مجتمع تھیں لیکن آپ نے کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر قربانی اپنے اوپر واجب نہ جان سکے اور آپ نے قربانی نہیں کی، تو ایک تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب حساب کر کے فوراً قربانی کریں۔ اور یہ یاد رکھیں پچھلے سالوں کی اگر قربانی نکل گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ قربانی کی قضا کرنی پڑے گی، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک قربانی کے برابر، چاہے وہ بکرے کے برابر کر لیں یا گائے کے حصے کے برابر، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ فلاں جو میرے سال کی قربانی رہ گئی میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ پیسہ غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یعنی وہ کفارہ ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے تو گھر کے اندر جو افراد اپنے اندر شرائط تلاش کریں، جس پر قربانی واجب ہو رہی ہو اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس سال بھائی میری طرف سے کر لیتے ہیں، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس سے اگلے سال والد صاحب کی طرف سے، حالانکہ خود پر قربانی واجب ہوتی ہے اور ان افراد پہ قربانی واجب نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہم اپنی مرضی سے بھی چلو اس دفعہ تمہاری طرف سے، اس دفعہ تمہاری طرف سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی تو نفل ہوئی اور جس پر واجب تھی اس نے ادا نہیں کی، وہ شدید گناہگار ہوا۔ اور ایسے شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک قربانی نہ کرنے کا گناہ اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ لہٰذا اب آپ چونکہ پیسہ بھیج رہے ہیں، آپ پہ قربانی اگر واجب ہے تو پھر آپ سب ایک قربانی تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا واجب ادا ہو۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا تھا کہ آپ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن آپ نے کہا چلو ایک بیوی کی طرف سے، ایک والد صاحب کی طرف سے، اور ان پہ قربانی واجب نہیں تھی یا تھی بھی فرض کر لیں تو ان کا واجب ادا ہوا یا ان کی طرف سے نفل ہوئی، آپ کی واجب قربانی کہاں گئی؟ تو وہ پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ جتنے اس طرح آپ نے اپنی قربانی واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کی تھی اس پہ آپ گناہگار ہوئے، توبہ کریں، اب اتنا پیسہ ان قربانیوں کا آپ صدقہ کریں اور آئندہ کے لیے احتیاط کر لیں کہ جب بھی آپ پہ قربانی واجب ہوگی ایک قربانی تو آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔